صل على محمد وآل محمد. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. سورہ فاتحہ نظر شریف. جناب سیدہ کے نام پر ایک بار امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود بھیجیے گا. محمد سیدہ کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے ایک بار مل کر آواز بلند درود بھیجیے گا. جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کی دعا کے متعلق یہ مرثیہ ہے جو حضرت علامہ نسیم امروہوی صاحب کا لکھا ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور مرثیے کا معاملہ یہ ہے کہ مرثیہ پڑھنا بھی مشکل کام ہے اور سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو جتنا آپ سنیں گے اتنا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. میرے خیال سے یہاں جگہ ہے, اگر آپ تشریف لائیں گے تو مجھے بہتر رہے گا. آواز بولا نعرہ تکبیر. خود امام زمانہ بلندتر صلوات. پھر ایک بار مل کر امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود بھیجیے گا. محمد مقبول کردگار دعائے بطول ہے. مقبول کردگار دعائے بطول ہے. یہ جو بھی عرض داشت کریں وہ قبول ہے. دست علی سے فتح جو سہل الحصول ہے, ان کی زبان ریاض مقاصد کا پھول ہے. ان کی زبان ریاض مقاصد کا پھول ہے. سر ہیں وہ مرحلے بھی یہاں جو پہاڑ ہیں. دو لب در قبول کے گویا کباڑ ہیں. دو لب در قبول کے گویا کباڑ ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بی بی کا ایک صحیفہ ہے پورا جو صحیفۃ الزہرا کے نام پہ ہے, جس میں شہزادی کی دعا ہے. اس سے متعلق مرثیہ ہے کہ ان کی رضا, نسیم صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی رضا بفضل خدا جل شانہ, مرضی حق سے کب ہے جدا جل شانہ. وہ ہو گیا جو منہ سے کہا جل شانہ. ہمراہ کن ہے ان کی دعا جل شانہ. کس مالک کو کنیز میں یہ رابطہ ہوا, تا عرش ان کے دل سے ہے ایک خط کھچا ہوا. تا عرش ان کے دل سے ہے ایک خط کھچا ہوا. اور خطابت میں ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن مصروں میں ضروری ہوتا ہے کہ ہر بار پہ آپ واہ واہ کہیں, ورنہ میں گھبرا جاؤں گا, کیونکہ مصرے تھوڑے سے مشکل بھی ہیں لیکن بزرگان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان دوستوں کو خدا معلوم اللہ کرے سمجھ آ جائے. تاریخ شب کا بدر دعا فاطمہ کی ہے. مومن کا کشف صدر دعا فاطمہ کی ہے. باطل کا دفع غدر
دعا فاطمہ کی ہے. اور کہاں سے کہاں جوڑا ہے یہ جو علی کی ساری شان ہے؟ یہ ہے کیا؟ تاریخ شب کا بدر دعا فاطمہ کی ہے. مومن کا کشف صدر دعا فاطمہ کی ہے. باطل کا دفع غدر دعا فاطمہ کی ہے. ارے فتح حنین و بدر دعا فاطمہ کی ہے. فتح حنین و بس اسی طرح سنیے گا، فتح حنین و بدر دعا فاطمہ کی ہے. فوجیں امت پڑی، منظر ذہن میں لائیے گا، فتح حنین و بدر دعا فاطمہ کی ہے. فوجیں امت پڑی جو رسول حجاز پر، رن کو چلے علی کے چلی جانماز پر. مرثیے کا کمال یہ ہے کہ منظر نگاہوں میں پھر جاتا ہے. فوجیں امڑ پڑی جو رسول حجاز پر، رن کو چلے علی کہ چلی جا نماز پر. تاریکیاں وہ رات کے منہ دراز کی، وہ جا نماز بنت رسول حجاز کی. ایک حق ہے، ایک کنیز ہے اس کار ساز کی. کیسی دعائیں باتیں ہیں راز و نیاز کی. ایسی دعائیں تو ہم غریب کرتے ہیں، وہاں تو کیسی دعائیں باتیں ہیں راز و نیاز کی. موتی وہ آرزو کے اثر رولتا ہوا، لب بند ہاتھ اٹھے ہوئے دل بولتا ہوا. لب بند ہاتھ اٹھے ہوئے دل بولتا ہوا. ان کی دعائیں کیا ہے بی بی کی دعا؟ ان کی دعائیں امر خدا ناظم امور، لفظوں میں جن کی غیب معانی میں ہے ظہور. لفظوں میں جن کی غیب معانی میں ہے ظہور. اور حضرت سلمان فارسی کو بی بی نے ایک دعا دی تھی، لفظوں میں جن کی غیب معانی میں ہے ظہور. منسوب فاطمہ ہی سے ہے وہ دعائے نور. منسوب فاطمہ ہی سے ہے وہ دعائے نور، جس کی ہر ایک شعا تجلائے برق طور. آغاز ہے بنام خدا جو کہ نور ہے، آخر درود ہے جو نشان شعور ہے. آخر اب جا کے آپ اس دعا کو دیکھیے گا، آغاز ہے بنام خدا جو کہ نور ہے، آخر درود ہے جو نشان شعور ہے. بہرے دعا کھلے جو لب معرفت مآب، کھل کر در قبول پکارے کہ مستجاب. کھل کر در قبول پکارے کہ مستجاب. کر دیں دعا یہ جس کے لیے بس وہ کامیاب، دے دیں یہ بد دعا جسے اس کا ہو گھر خراب. دے دیں یہ بد دعا جسے اس کا ہو گھر خراب. بو جہل و بو لہب کی فنا ان کی بد دعا، قہر و عذاب کی ہے انا ان کی بد دعا. قہر و عذاب کی ہے انا ان کی بد دعا. مکے میں گو رسول پہ کیا کیا ستم نہیں، بیٹی کا دم قدم ہے سلامت تو غم نہیں. ان ننھے ننھے ہاتھوں کی طاقت بھی کم نہیں، او پنجہ کش دعا سے کسی میں یہ دم نہیں. او پنجہ کش دعا سے کسی میں یہ دم نہیں. بابا کے کام مشکل کشا، بابا کے کام کب نہیں آئی ہے فاطمہ، مشکل میں ہو نبی تو کشائی ہے فاطمہ. مل کے درود پڑھیے گا بی بی کے نام پہ بابا. تو کشائی ہے فاطمہ. ہر بے قدم قدم جو ہے کار الہ میں، پتلی کی ڈھال رکھتی ہے ہر دم نے. جس کے اشارے ہیں وہ دعا، وہ ہو گیا وہیں جہاں بی بی نے کن کہا. وہ ہو گیا وہیں جہاں بی بی نے کن کہا. دیکھیے گا کس طرح بٹھایا ہے، وہ ہو گیا وہیں جہاں بی بی نے کن کہا. جب تو نبی میری جان بولے علی کے آہلن و سہلن شہ زماں. یہ دن وہ تھا کہ دست خدا خالی ہاتھ تھے، فاقے سے 3 روز کے بچوں کے ساتھ تھے. اس فکر میں یہ رنگ قسیم جنا ہوا، ایک شب میں روئے پاک کا گلشن خزاں ہوا. جب آسمان پہ مہر منور عیاں ہوا، خانے فلک پہ شاہ سحر مہماں ہوا. احمد پائے عبادت رب جہاں اٹھے، شیر خدا بھی صورت شور اذاں اٹھے. جا کے اب گھر میں کچھ ہے نہیں، بی بی کے پیغمبر دعوت پہ آ رہے ہیں. جاگے نصیب مسجد پیغمبر انام، بہرے نماز آئے رسول فلک مقام.
यूं जलवागर नबी की मुअय्यत में थे इमाम। मस्जिद के नसीब जाग गए हैं, पैगंबर आ गए हैं, इमाम पीछे पीछे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, जैसे सुनते हैं वैसे सुन लीजिएगा। जागे नसीब मस्जिद पैगंबर अनाम, बहरे नमाज आए रसूल फलक मकाम। यूं जलवागर नबी की मुअय्यत में थे इमाम, जैसे दुरूद पाक के हमराह है सलाम, जैसे दुरूद पाक के हमराह है सलाम। हैदर करीब हजरत खैरुल अनाम थे, असहाब मुक्तदी थे, पैगंबर इमाम थे। वो फख्र अंबिया के अक़ब सरवरे हुनैन, जैसे शरफ में बादे हसन मंजिले हुसैन। अल्लाह हरे नमाज शहंशाह मशरक़ैन, अल्लाह हरे नमाज शहंशाह मशरक़ैन, अल्लाह हरे नमाज, महसूस करके सुनिएगा, अल्लाह हरे नमाज शहंशाह मशरक़ैन। दिल अर्श पर तो जिस्म ज़मी पर बदे हुसैन, दिल अर्श पर तो जिस्म ज़मी पर बदे हुसैन। सरखम था इस अदा से हुजूर इलाह में, सिमटे थे ला मकानो मका सजदागाह में। अल्लाह अकबर। सिमटे थे ला मकानो मका सजदागाह में। वो मुक्तदी जो पीछे खड़े थे, वो मुक्तदी के पैरवे पैगंबरे ज़मा, सब रह रवे सिराते शहंशाह मोमिना। जिस राह मुस्तकीम की अलहम्द मदहा खां, हक पर निसार, हक पर निसार, हक पर निसार, कद्र की सूरत के कद्रदां, हक पर निसार, कद्र की सूरत के कद्रदां। हासिल नमाज पढ़ के ये एजाज हो गए, सजदों में सर झुके तो सरफराज हो गए। सजदों में सर झुके, मिल के दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद वाले अब अली पीछे खड़े हुए हैं, पैगंबर नमाज पढ़ के घर जाने वाले हैं, घर में कुछ है तो नहीं खाने को, तो हो क्या रहा है। अली पीछे खड़े होके, वो मुक्तदा इमाम रसुल हक के पेशकार, सूरत वो पाक जिससे के इखलास आश्कार। एक एक मुक्तदी की ये तौकीर ये विकार, महबूब रब की पुश्त और पेश किरदगार, महबूब रब की पुश्त और पेश किरदगार। गुल था नबी की कद्र आया आज हो गई, उम्मत को भी नमाज में महराज हो गई, उम्मत को भी नमाज में महराज हो गई। और क्या हुआ, फारिग हुए नमाज से जब सैयदुल बशर मौला खुदा के घर से चले फातिमा के घर। अस्हाबे बा खुदा भी, अस्हाबे बा खुदा भी, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, अस्हाबे बा सफा भी जलू में थे जलवागर। सुल्तान हल अता मुतफक्किर झुकाए सर, सुल्तान हल अता, घर में तो कुछ है नहीं, सुल्तान हल अता मुतफक्किर झुकाए सर। दिल की दुआ करीम निदामत से तू बचा, दिल की दुआ करीम निदामत से तू बचा, रज़्ज़ाक़ के कायनात मेरी आबरू बचा। बैठे जो आके खाना ज़हरा में मुस्तफ़ा, हुजरे से फातिमा ये पुकारी कि मुर्तदा, मंजर तो देखें आप, बैठे जो आके खाना ज़हरा में मुस्तफ़ा, हुजरे से फातिमा ये पुकारी कि मुर्तदा, ये खासा आके ले लीजिए ए खाता खुदा। हैरानो शाद पहुंचे जो अंदर शहे खुदा, वो फिक्र थी न सीने पे उसरत का दाग था, खान दस्तरखान वो फिक्र थी न सीने पे उसरत का दाग था। खाने खलील देख के दिल बाग बाग था, खाने खलील देख के दिल बाग बाग था। आ चुका था कहीं से खुश खुश, अली जो बिनते नबी के करीब आए, देखे वो फल, मिश्रा देखिएगा, देखे वो फल कि फूल के मानिंद मुस्कुराए, देखे वो फल के फूल के मानिंद मुस्कुराए। पूछा कि ये ताम हसन या हुसैन लाए, कि अर्ज वो करीम है चाहे जिसे खिलाए, की अर्ज वो करीम है। पांचवा सूरा है कुरान का, सूरा माइदा, उसका मतलब है दस्तरखान। कहने लगी बीबी के कि अर्ज वो करीम है चाहे जिसे खिलाए, रिजवान रिजवान दे गया है। अभी मुख्तसर ये है, मलबूस में फलों के दुआ का समर ये है, मलबूस में फलों के दुआ का समर ये है। लाए नबी के पास वो खाने जो मुर्तदा,
بولے یہ مسکرا کے صحابہ سے مصطفیٰ اس بی بی کے وقار کی سوچو تو حد ذرا، دنیا میں جس نے خلد کی بخشی تمہیں غذا، دنیا میں جس نے خلد کی بخشی تمہیں غذا، گویا وہ مائدہ میری دختر نے پایا ہے جس کا بیان مصحف اکبر میں آیا ہے، جس کا بیان مصحف اکبر میں آیا ہے۔ زہرا تو پھر بھی احمد مختار کی ہیں آل، فضہ سی خادمہ بھی ہے مقبول ذوالجلال، دعوت سے وہ نبی کی جو ایک دن ہوئی نحال۔ اب ایک دن بی بی فضہ کی دعوت دے دی، یہ دن وہ تھا کہ فاقے سے تھے فاطمہ کے لال، پڑھ کر نماز ہاتھ دعا کو اٹھا دیے، بہر رسول خلد کے کھانے منگا دیے۔ تصویر معجزات پیمبر ہے فاطمہ، شافع ہے وہ شفیع محشر ہے فاطمہ، بنت نبی اماموں کی مادر ہے فاطمہ، ارے ذریت کثیر کا کوثر ہے فاطمہ، آئی رموز نسل۔ بہت مشکل ہوتا ہے مصرے میں کسی آیت کا جز بٹھانا، دیکھیے گا کمال کے ذریت کثیر کا کوثر ہے فاطمہ، آئی رموز نسل پیمبر لیے ہوئے، بو جہل کے لیے ہوا لبتر لیے ہوئے، بو جہل کے لیے ہوا لبتر لیے ہوئے، دریائے علم قلزم عرفان ہے فاطمہ، مقصود کن بصورت انسان ہے فاطمہ، جس کے ورق امام وہ قرآن ہے فاطمہ، اللہ اکبر، جس کے ورق امام وہ قرآن ہے فاطمہ، اسلام ایک کتاب ہے جزداں ہے فاطمہ، اسلام ایک کتاب ہے جزداں ہے فاطمہ، لونڈی کا مطلب دوستوں کے لحاظ کر رہا ہوں کنیز، اسلام ایک کتاب ہے جزداں ہے فاطمہ، عالم بڑے بڑے ہیں یہاں کس حساب میں، لونڈی تک ان کی پڑھتی ہے قرآن جواب میں، لونڈی تک ان کی فضہ پڑھتی ہے قرآن جواب میں، گنجینہ متاع امامت ہے فاطمہ، سرمایہ رموز نبوت ہے فاطمہ، بابا ہے صبر اور قناعت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، وقت آج تک صفا سے چلا تولتا ہوا، نفس ان کا ایک معجزہ ہے بولتا ہوا، محبوب کردگار کی دولت ہے فاطمہ، بطحا کا درمنا کی وضاحت ہے فاطمہ، واجب ہے جس کا پاس وہ طاعت ہے فاطمہ، وجہ وجوب اجر رسالت ہے فاطمہ، ان کا جو آسرا نہ رکھے بد سرشت ہے، ان کی ولا کے سائے میں گویا بہشت ہے، ان کی ولا کے سائے میں گویا بہشت ہے، جلوہ فروز بزم کرامت ہے فاطمہ۔ ایک مصرع تشریح چاہتا ہے لیکن یہ طریقہ نہیں کہ مرثیے میں تشریح کی جائے، اس لیے میں کر نہیں رہا۔ جلوہ فروز بزم کرامت ہے فاطمہ، رونق فضائے تخت شفاعت ہے فاطمہ، شمع منیر عرش رسالت ہے فاطمہ، کرسی لامکان سیادت ہے فاطمہ، حوا و بلبشر کی امانت بطول ہے، نسل محمدی کی ضمانت بطول ہے، نسل محمدی کی ضمانت بطول ہے۔ اور کیا تعلق جوڑا ہے، باپ افصح العرب ہے، فصاحت ہے فاطمہ، قرآن ہے بلیغ، بلاغت ہے فاطمہ، کوثر ہے جس کا نام وہ صورت ہے فاطمہ، گویا دلیل ختم نبوت ہے فاطمہ، اللہ اکبر، گویا دلیل ختم نبوت ہے فاطمہ۔ تین آیتوں نے انا اعطیناک الکوثر، تین آیتوں نے پھیر دیے منہ، تین آیتوں نے پھیر دیے منہ، ہزار کے بھاگے فصیح اپنے قصیدے اتار کے، محمد بلندر تلوار، حضرت سلیمان کا جو وسیع تھے ان کے پاس اسم اعظم تھا، اور بڑے بڑے انبیاء کے پاس اسم اعظم رہا ہے، کسی کے پاس 2 کسی کے پاس 10، جس کے پاس جتنے اسم اعظم رہے اس کا اتنا درجہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ بیت دیکھیے گا، اسم اعظم اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ انسان ہواؤں میں بھی پرواز کر سکتا ہے اور آسمان کو زمین پہ بھی لا سکتا ہے۔ اب مصرع دیکھیے گا، بیٹھ جاؤ بیٹے، اب مصرع دیکھیے گا، زی بندہ لباس کرامت ہے فاطمہ،
خاتون حلہ پوش طہارت ہے فاطمہ، بانو جامہ زیب شفاعت ہے فاطمہ، مامور پردہ پوشی امت ہے فاطمہ، اپنے پرائے سب کی یہی خواہ فاطمہ، در پردہ اسم آدم اللہ فاطمہ۔ اب عجیب رخ ہے، عجیب بات کر رہے ہیں نسیم صاحب کہ جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں سب آ گئے سمٹ کے رخ تابناک میں، ہے نخل نور کسب تجلی کی تاک میں، دو چاند زانوں پہ ہیں 9 نسل پاک میں، دو چاند زانوں پہ ہیں 9 نسل پاک میں، انوار کبریا کی۔ اب جب بی بی نماز پڑھتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اکیلی نماز پڑھتی تھی نا، دو چاند زانوں پہ ہیں 9 نسل پاک میں، انوار کبریا کی یہ طلعت لیے ہوئے، اٹھی نماز کو تو جماعت لیے ہوئے، انوار پاک اطرت اطہار کی امین، از مافری کتاب عمل آیت مبین، شہزادی مکرمہ بادشاہ دین، قرآن رہل زانو سلطان مرسلین، سکے ہیں عظمتوں کے دلوں پر پڑے ہوئے، آئے سلام کو تو نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مل کے درود پڑھیے گا بی بی کے نام پر۔ ماں ہے ذبیح اصل کی، ذبیح زمان حضرت اسماعیل، ماں ہے ذبیح اصل کی، مولا حسین ماں ہے ذبیح اصل کی، اور رشک حاجرہ صدیقہ و حلیمہ و زہرہ و صابرہ، بانو حشر سیدہ پاک طاہرہ، ام الکتاب ہمسر الحمد شاکرہ، طاعت قبول عرض بھی منظور ہو گئی، جو صحیح کی وہ شکر سے مشکور ہو گئی۔ دل بھی توجہ رکھیے گا، دل بھی زباں بھی تابع حکم امام ہے، مالک بھی گھر کی خادمہ بھی یہ نظام ہے، مالک بھی گھر کی خادمہ بھی یہ نظام ہے، جاروب خانہ مشغلہ صبح و شام ہے، دشمن ہو یا کہ دوست تواضع سے کام ہے، پیدان ابروؤں میں بھی کچھ نہ کرے بندہ کسی کو دیکھ کے یوں کر کے دیکھ لیتا ہے وہ سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدان ابروؤں میں بھی دم بھر کجی ہوئی ہے، سادگی سے ذات مطہر سجی ہوئی ہے، سادگی سے ذات مطہر سجی ہوئی، عصمت لباس ان کا ردا ان کی ہے وقار، جب تو ہے انبیاء کی طرح حق و اعتبار، حیدر سے پہلے مشرا آپ کے ذہن میں ایک منظر ہوگا خانہ کعبہ میں جب بت توڑے گئے تھے، اب آپ کی جات کے مشرا سنیے گا، اور اگر آپ نے جات کے سنا تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ عصمت لباس ان کا ردا ان کی ہے وقار، جب تو ہے انبیاء کی طرح حق و اعتبار، حیدر سے پہلے دوش نبی پر ہے یہ سوار، حیدر سے پہلے دوش نبی پر ہے یہ سوار، اور مشرا دیکھیے گا، حیدر سے پہلے دوش نبی پر ہے یہ سوار، بنت رسول عرش نشین اور خاکسار، بنت رسول عرش نشین اور خاکسار، ماں کا کرم سرشت میں ہے فقر باپ کا، اخلاق مصطفیٰ زر و زیور ہے آپ کا، کس کو بجز بطول، بجز یعنی اس کے سوا، کس کو بجز بطول یہ حاصل ہے امتیاز، تینت میں وہ نیاز کہ خود جس سے بے نیاز، علم و عمل وہ ہے، ایک ہمارا عمل ہے کہ قبول ہو جائے بڑی بات ہے، یہاں علم و عمل وہ ہے کہ شریعت کو جس پہ ناز، روزہ ہے ورد شام و سحر مشغلہ نماز، امت کی سرپرست پہ سایہ ولی کا ہے، سر پر ہے وہ ردا جو مصلی علی کا ہے، سر پر ہے وہ ردا جو مصلی علی کا ہے۔ مل کے درود پڑے گا محمد اور حق یعنی سیدھی بات کرنا، اور حق یعنی خدا کہنا۔ اب دیکھیے گا بن دیکھیے گا، زہرا کی شان میں کوئی انسان کیا کہے، کچھ کم ہے یہ، کچھ کم یہ آبرو ہے جو کوثر خدا کہے، وہ باپ جس کو خلق خدا نا خدا کہے،
خالق بھی جس کے نام پہ صلی اللہ کہے، خالق بھی جس کے نام پہ صلی اللہ کہے، وہ زوج مصطفیٰ نے جسے مستحق کہا، ناحق بھی گر کسی نے کہا تو بھی حق کہا، ناحق بھی گر کسی نے کہا تو بھی حق کہا۔ وجہ فروغ ارض و سما اوج فاطمہ، شمع حریم بیت خدا زوج فاطمہ، 11 پسر محافظ دی فوج فاطمہ، 11 پسر محافظ دی فوج فاطمہ، قائم ہے آج فوج ظفر موج فاطمہ، پنہا جو ابر غیب میں جلوہ ہے دور کا، سارا ظہور ہے اسی بی بی کے نور کا، سارا ظہور ہے اسی بی بی کے نور کا۔ محمد بلندر صلوات زہرا کا نور ظلمت کردار کا علاج، زہرا کا نور زن کے لیے خیر کا رواج، زہرا کا نور عصمت و عفت کے سر کا تاج، ارے عفت کے سر کا تاج نبوت کا ہم مزاج، فرزند کا بدل ہے محمد کے واسطے، خلد بری کا پھل ہے محمد کے واسطے، خلد بری کا پھل ہے محمد کے واسطے۔ میں اور ایک واقعہ رقم بند کر رہے ہیں کہ جب باغ زندگی میں بسا گلشن خلیل، تشریف لائے دہر میں پیغمبر جلیل، بعثت کے بعد آئے جو ایک روز جبرائیل، لائے جنا کے سیب کا ایک تحفہ جمیل، کی عرض جبریل نے کہا کی عرض نظر کام و دہان و زباں کریں، یہ ہے غذائے روح اسے نوش جاں کریں۔ محبوب نے وہ سیب لیا آنکھوں پر رکھا، بولے کہ راز کے دو جہاں شکر ہے تیرا، یہ ایک پھل ہے مجھ کو دو عالم سے بھی سوا، جنت کی چیز ہدیہ دربار کبریا، کی عرض اس ثمر میں فروع و اصول ہیں، کی عرض اس ثمر میں فروع و اصول ہیں، کونین کے امام اسی پھل کے پھول ہیں، کونین کے امام اسی پھل کے پھول ہیں، وہ پھل تراشتے ہی جمن گل فشاں ہوئے، گویا نہال طور کے جلوے آیا ہوئے، حیرت زدہ جناب رسول زماں ہوئے، جبریل وصف سیب میں رطب اللساں ہوئے، کی عرض کیا مزہ ہے ذرا کھا تو دیکھیے، پھر قدرت خدا کا شگوفہ تو دیکھیے، فرمایا مصطفیٰ نے جو اس پھل کو نوشے جہاں، عصمت کی ایک شعاع ہوئی دم بدم آیا، نازل ہوئی جو وحی پیغمبر پہ ناگہاں، اس نور کی امین ہوئی فاطمہ کی ماں، کس احتیاط سے گزرے ہیں، اس نور کی امین ہوئی فاطمہ کی ماں، جنت میں غل مچا کہ زیارت قریب ہے، بے ہم پڑھو درود ولادت قریب ہے، مل کے درود پڑھے محمد اور ہے شادی، شادی کا مطلب ہے دوستوں کے لیے کر رہا ہوں خوشی ہے، شادی ولادت دختر نبی کے گھر، کون و مکان کا رخ ہے سوئے سید البشر، ہمسائیوں نے آنکھ پھرائی جو وقت پر، ہے مادر بطول کی اللہ پر نظر، ہے مادر بطول کی اللہ پر نظر، پھر آیت لے آئے ہے مادر بطول کی اللہ پر نظر، صدمے جو بے کسی کے نبی دل پہ سہ گئے، تبت یدا ابی لہب پڑھ کے رہ گئے، تبت یدا ابی لہب پڑھ کے رہ گئے، اور اب بی بی کی ولادت کا وقت ہے، اور سنتے جائیے گا ہوا کیا ہے، ناگاہا ایک سرخ ہماری ہوئی آیا، اتنی مثال وہی یہ خدا چند بی بیاں، حیران ہو کے بولی یہ خیر النساء کی ماں، اللہ آپ کون ہیں کیوں آئی ہیں یہاں، حوا پکاری بڑھ کے میں خدمت کو آئی ہوں، بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ تو آسان بات کر رہے ہیں، حوا پکاری بڑھ کے میں خدمت کو آئی ہوں، آدم صفی کی بیوی ہوں زہرا کی دائی ہوں، اللہ اکبر، آدم صفی کی بیوی ہوں زہرا کی دائی ہوں، مکے کی عورتوں کو ہماری بلا بلائے، جلتی ہے بدنصیب ہمیشہ خدا جلائے، جلتی ہے بدنصیب ہمیشہ خدا جلائے، ارے یہ حاجرہ ہے آپ کے شوہر ہیں جس کے جائے، مریم ہے وہ ادب سے کھڑی ہے جو سر جھکائے، یہ آسیہ ہے نظر کو گوہر لیے ہوئے، سارا ہے وہ بہشت کا عنبر لیے ہوئے،
چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرا ہوا ہے. اے آفتاب دیدہ روشن کو بند کر, اے زال چرخ دانہ انجم سے بند کر, اے جبرائیل خلد کی نزہت دو چند کر, اے روح ہاں درود کے نعرے بلند کر, اے روح ہاں درود کے نعرے بلند کر. بطحا کی خواب روح کش دار السلام ہے, پیدائش بطول علیہ السلام ہے. مل کے تمہیں پڑھے محمد. عصمت کا شور ہے, عصمت کا شور ہے, میری عظمت کے دن پھرے. طاعت کی ہے پکار, اطاعت کے دن پھرے. تسبیح کی صدا کے عبادت کے دن پھرے. ارے تطہیر کا بیان کے طہارت کے دن پھرے. پردے کی منزلت جو آیا آج ہو گئی, اس دن کی جس دن بی بی آئی ہے, پردے کی منزلت جو آیا آج ہو گئی. اس دن کی ہر گھڑی, اس دن کی ہر گھڑی, شاعری دیکھیے گا, پردے کی منزلت جو آیا آج ہو گئی, اس دن کی ہر گھڑی شب معراج ہو گئی. اس دن کی ہر گھڑی شب معراج ہو گئی. وہ شب وہ آمد آمد مخدومہ انعام, حاضر ہیں آستانے پہ مشتاق فیض عام. تسبیح و ذکر طاعت و حسن عمل تمام, تسلیم کو رضا تو عبادت پہ سلام. تسلیم کو رضا تو عبادت پہ سلام. ارے ساتوں فلک جھکے ہیں, ساتوں فلک جھکے ہیں غلامی کے واسطے. ڈنکا درود کا ہے سلامی کے واسطے. شب اڑ گئی جو صبح تمنا کو دیکھ کر, لی راہ کہکشان تجلی کو دیکھ کر. ڈوبا جو چاند طلعت زیبا کو دیکھ کر. میں کیا کروں, اب میرا کیا کام ہے, وہ یہ کہتا ہوا گیا. ڈوبا جو چاند طلعت زیبا کو دیکھ کر. اور زہرہ ایک ستارے کا نام ہے. اب آپ یہ مشنوں کو دیکھیے گا کہ رات کا وقت ہے, مگر کہہ کیا رہے ہیں نسیم صاحب. جب بی بی کی آمد کا ظہور ہوا ہے, توجہ ہے آپ کی میری طرف, جب بی بی کی آمد کا ظہور ہوا ہے, شب اڑ گئی جو صبح تمنا کو دیکھ کر, لی راہ کہکشان تجلی کو دیکھ کر. ڈوبا جو چاند طلعت زیبا کو دیکھ کر. زہرہ بھی مان پڑ گئی زہرا کو دیکھ کر. زہرہ بھی مان, زہرہ سب سے روشن ستارہ ہے آسمان کا, زہرہ بھی مان پڑ گئی زہرا کو دیکھ کر. والنجم یعنی ستارے, والنجم سا جو روح, والنجم سا جو روح دلارا چمک گیا. غل تھا زمین پہ عرش کا تارا چمک گیا. غل تھا زمین پہ عرش کا تارا چمک گیا. اور عجیب خوبصورت بند ہے کہ بیت شرف میں آئے خبر سن کے مصطفیٰ. حوروں نے تہنیت تو فرشتوں نے دی دعا. آئی ہمک کے گود میں جب اشرف النساء, آئی ہمک کے گود میں جب اشرف النساء, آئی ہمک کے گود میں جب اشرف النساء. گویا نبی نے سورہ مریم اٹھا لیا, گویا نبی نے سورہ مریم اٹھا لیا. بھائی دیکھیے گا, گویا نبی نے سورہ مریم اٹھا لیا. بوسا دیا جبیں پہ رسالت مآب نے, زہرہ کو جھک کے چوم لیا آفتاب نے. زہرہ کو جھک کے چوم لیا آفتاب نے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معصومہ انعام, ننھی سی شہزادی باپ کو دیکھ رہی ہے, منظر میں ڈوبیں گے تو لطف آئے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معصومہ انعام. بولی بولی کہ ایک ہے میرا اللہ لا کلام, بولی کہ ایک ہے میرا اللہ لا کلام. آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا, پیدائشی بچہ بول رہا ہے. بولی کہ ایک ہے میرا اللہ لا کلام. عادل میرا خدا ہے, قیامت میرا نظام. بابا میرا رسول, پسر زوج سب امام. اللہ اکبر, سارے اصول دین بیان ہو گئے. بولی کہ ایک ہے میرا اللہ لا کلام. عادل میرا خدا ہے, قیامت میرا نظام. بابا میرا رسول, پسر زوج سب امام. کلمہ سنا لیا تو کلام آپ نے کیا, جب بڑھ چکی درود تو سلام آپ نے کیا. تا لامک آ گئی جو رخ پاک کی ضیا, خود رحمت کریم نے آغوش میں لیا. خیر النساء لقب بھی دیا, نام بھی دیا. ہر رجس سے رسول کی صورت بری کیا. پھر آیت لے کر آ گئے, ہر رجس سے رسول کی صورت بری کیا تھا. انما یرید کا غل ہر دیار میں, یہ پاک ہے ارادہ پروردگار میں, یہ پاک ہے ارادہ پروردگار میں. خوش ہو گئے فروغ
تو شاداں ہوئے اصول، قدسی پکارے صلی علی فاطمہ بطول، آئی ندائے غیب مبارک ہو یا رسول۔ یہ وہ کلی ہے، کیا مصرع ہے خوبصورت، آئی ندائے غیب مبارک ہو یا رسول۔ یہ وہ کلی ہے جس سے کھلیں گے ہزار پھول۔ امت میں عورتوں کی شریعت ہے فاطمہ، امت میں عورتوں کی شریعت ہے فاطمہ، دین خدا کی نصف ضرورت ہے فاطمہ، دین خدا کی نصف ضرورت ہے فاطمہ۔ یہ عورتوں کا فخر ہے، ایک ایک زن گواہ، مادر ہے بے مثال، مادر ہے بے مثال، حسین و حسن گواہ، اللہ اکبر، مادر ہے بے مثال، حسین و حسن گواہ، زوجہ ہے انتخاب شہ بت شکن گواہ، ارے بیٹی ہے لاجواب رسول زمن گواہ، بیٹی ہے لاجواب رسول زمن گواہ، حق سب کے جانتی ہے فقیہہ ہے فاطمہ، حق سب کے جانتی ہے فقیہ، ایک عربی لفظ کو پھر بڑی مشکل سے بٹھایا ہے انہوں نے، حق سب کے جانتی ہے فقیہہ ہے فاطمہ، بابا کے حق میں ام ابیہہ ہے فاطمہ، شب زندہ دار ہیں۔ کس سے پوچھا جائے کہ بی بی رات کو جاگتی ہیں کہ نہیں؟ جو اتنے گواہی دے چکے تو پھر اب زمین والوں کی گواہی کا تو کچھ کام نہیں ہے، سن رہے ہیں اپنی میں، شب زندہ دار ہیں، مہو اختر سے پوچھ لو، حق مدح خان ہے مصحف اکبر سے پوچھ لو، ارے دربان جبرائیل ہے حیدر سے پوچھ لو، دربان جبرائیل ہے حیدر سے پوچھ لو، تنہا پھر آیت کا لفظ لے کر آ گئے، یہ علامہ کا کمال تھا، دربان جبرائیل ہے حیدر سے پوچھ لو، تنہا نساء نام ہے پیغمبر سے پوچھ لو۔ آئی مباہلے میں تو سب تنگ رہ گئے، یہ معصومہ جہان ہے نصارہ بھی کہہ گئے، یہ معصومہ جہان ہے نصارہ بھی کہہ گئے۔ دیکھیں اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک واقعہ رقم بند کر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، مل کے درود پڑے گا محمد تیزی کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہے، جب کوئی منت پوری نہیں ہوتی تو وہ واقعہ آتا ہے۔ دیکھیں اگر یہود کی تاریخ کے ورق پائی انہی کے در سے انہوں نے بھی راہ حق، خیبر میں سر جھکے وہ علی نے دیا سبق، لیکن جھکائے فاطمہ نے دل بھی سوئے حق۔ میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ تیزی سے نہ سنیے گا۔ خیبر میں سر جھکے یہودی اور وہ علی نے دیا سبق، لیکن جھکائے فاطمہ نے دل بھی سوئے حق، حیدر سے بے ہوا نہیں وہ کام رزم میں، رک دی جو فاطمہ نے عروسی کی بزم میں، تھا ملت یہود میں ایک مرد زرپرست، مزدور و کشتکار خاخوں جس کی بود و ہست، قارون عصر نشہ آب گوہر سے مست، دولت میں سر بلند متاع ہنر میں پست، عزت کو جانچتا تھا کسوٹی پہ نقد کی، تقریب اس کے گھر میں تھی بیٹی کے عقد کی، پھر دور دور اس کے مراسم یہاں وہاں، آئے تھے 700 سے بھی کچھ زیادہ مہماں، زیب بدن کیے ہوئے ملبوس ظرفشاں، انسان تھے یا حریر و جواہر کی گھٹڑیاں، سب خندہ دن تھے فقر رسالت میں آپ پہ، سب بکواس کر رہے تھے کہ پیغمبر تو غریب ہے، سب خندہ دن تھے فقر رسالت میں آپ پہ، ذرات دھول پھینکتے تھے آفتاب پہ، ذرات دھول پھینکتے تھے آفتاب پہ، ناگاہ میزبان شریر و ذلیل و خوار، کچھ سوچ کر چلا سوئے محبوب کردگار، کی عرض آ کے خدمت اقدس میں ایک بار، بیٹی کا میری عقد ہے فخر روزگار۔ یہ کہانی اس وقت پڑھی جاتی ہے جب منت پوری نہ ہو رہی ہو، تو کوئی اگر آرزو ایسی دل میں ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو دل میں رکھ کے یہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ اس کے صدقے میں وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ ناگاہ میزبان، میں نے بھی رکھ لی ہے کچھ، ناگاہ میزبان شریر و ذلیل و خوار، کچھ سوچ کر چلا سوئے محبوب کردگار، کی عرض آ کے خدمت اقدس میں ایک بار، بیٹی کا عقد بیٹی کا میری عقد ہے فخر روزگار، اورات کی طرف سے طلب ہے بطول کی، مشتاق ہے زیارت بنت رسول کی، خلق عظیم نے بتبسم دیا جواب، اے بھائی فاطمہ کے ہیں مالک ابو تراب، اے بھائی فاطمہ کے ہیں مالک ابو تراب،
حاضر ہوا یہ سن کے جو پیش علی شتاب، ہنس کر در علوم نبی نے کیا خطاب، اپنی رضائے تابع مرضی فاطمہ، جو ہو جواب مثبت و منفی فاطمہ، جو ہو جواب مثبت و منفی فاطمہ۔ پہنچی جو گوش بنت پیمبر میں یہ خبر، ایک مرتبہ لباس پہ حسرت سے کی نظر، گاہ آئے ہنستے ہوئے سید البشر، فرمایا میری جان یہ دعوت قبول کر۔ زہرا نے کی یہ عرض کہ اچھا قبول ہے، کار ثواب ہے کہ رضا رسول ہے، کار ثواب ہے کہ رضا رسول ہے۔ خوش خوش علی کے گھر سے پھرے ختم انبیاء، مجدہ سنا یہود نے بولا کہ مرحبا، اس کا تو کام ہو گیا۔ آ کر جو عورتوں کو خبر دی یہ جافظہ، شادی میں ایک اور خوشی ہو گئی سوا۔ اب آئیں گی وہ خراب لباس میں تو دیکھنا کیا ہوگا، شادی میں ایک اور خوشی ہو گئی سوا۔ کہتی تھی سب عورتیں یہودیوں کی، کہتی تھی سب کے فقر کی اب شان دیکھنا، کہتی تھی سب کے فقر کی اب شان دیکھنا، توریت کہہ رہی تھی کہ قرآن دیکھنا۔ یہودی ہیں تو توریت لے کر آئے گئے، توریت کہہ رہی تھی کہ قرآن دیکھنا۔ دولت کی مستیوں میں زنانے ذلیل و خوار، بیٹھی پہن کے زیور و ملبوس زرنگار، کہنے لگی کرنے لگی رسول کی بیٹی کا انتظار، جن کا لباس شکر تو زیور تھا انکسار، جن کا لباس شکر تو زیور تھا انکسار۔ چلنے کا گھر سے عزم کیا جب جناب نے، تجدید کی وضو کی طہارت معاب نے، ایک کار ان کی جو تھی مرضی الہ، کھولا وضو کے بعد مصلی بعزجا، ملتے ہی جانما کھلتے ہی جانماز، کھلی قرب حق کی راہ، خود بول اٹھا قیام کے قد قامت الصلاۃ، خود بول اٹھا قیام کے قد قامت الصلاۃ۔ باب قبول بنتے ہی نیت کے کھل گیا، دل خوف کبریا کے ترازو میں تل گیا، دل خوف کبریا کے ترازو میں تل گیا۔ وہ لہجہ بطول، یہودی کے پاس جا رہی ہیں، اب تو آپ جوڑتے دیکھیے گا کہاں سے جوڑا ہے نسیم صاحب نے۔ وہ لہجہ بطول، اور یہاں تو آیتوں کے الفاظ ہیں، وہ لہجہ بطول کہ داؤد کو نشاد، الحمد محو حمد و ثنا رب کو انبساط، ایاک نعبدو میں وہ خالق سے اختلاط، جس کی ادا پہ خضر کہیں اہدنا الصراط، جس کی ادا پہ خضر کہیں اہدنا الصراط، کل نعمتیں فدا ہو صراط الذین پر، الحمد کی کشش سے چلے تیر ظالین پر۔ وہ حق کی بارگاہ وہ بنت شہ حنین، جو رویت اور کوئی نہ پردہ تھا جان بین، آدائے پاک دختر سلطان مشرقین، وقت آدائے پاک بھی کھڑی ہے، رخ دیکھیے گا، آدائے پاک کے دختر سلطان مشرقین، وقت قیام الف تو بوقت رکوع عین، ثابت یہ راز اس سے بسد زیب و زین ہے، اسلام کا الف ہی عبادت کا عین ہے۔ اللہ اکبر، کیا بن ہے، اسلام کا الف عبادت کا عین ہے۔ وہ محو طاعت سمدی جسم و قلب و جان، وہ جسم و قلب و جان کے ہے تخیر مدح خاں، لبہائے پاک وحی الہی کے ترجمان، زی قدر وہ کہ قدر کی صورت بھی قدر دا، حاصل نہ کچھ نیا انہیں اعزاز ہو گیا۔ آپ سجدہ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، عزت ہماری بڑھتی ہے، حاصل نہ کچھ نیا انہیں اعزاز ہو گیا، سجدہ خود ان کے سر سے سرفراز ہو گیا، سجدہ خود ان کے سر سے سرفراز ہو گیا۔ بعد نماز، بعد از نماز اٹھا کے کہا دست التجا، سب تیرے ہاتھ عزت و دولت ہے اے خدا، اپنے لیے میں کچھ نہیں طالب بجد رضا، لیکن یہاں سوال ہے حق کے وقار کا۔ وہ دین کی توہین کرنے بلا رہے تھے، لیکن یہاں سوال ہے حق کے وقار کا۔ اسرت میں یعنی غربت میں، اسرت میں اہل زر کے یہاں جا رہی ہوں میں، تیرے نبی کا حکم بجا لا رہی ہوں میں، حق سے یہ عرض کر کے چلی بنت مصطفیٰ، فضا عقب میں رحمت معبود پیشوا، پیوند تھے جو چادر اقدس میں جا بجا، اترا فلک سے خلعت انعام کبریا،
اترا فلک سے خلقت انعام میں کبریا، دیکھا جو اب بطول نے اپنے لباس کو، قدرت نظر پڑی نگاہ حق شناس کو، قدرت نگر پڑی نگر حق شناس کو، روز و نگار و مرصع و پیرہن، چادر حریر خلد کی تاروں سے گلبدن، جنت جواہرات کے زو پاش و زو فگن، سونے کا تاج، سونے کا خندزن کہتے ہیں کسی کے مذاق اڑانے کو، مہر منور سے مراد ہے چاند، اب جو تاج آیا ہے سونے کا تاج مہر منور پہ خندزن، تیری چمک سونے کا تاج مہر منور پہ خندزن، روح الامین نور کا حلقہ لیے ہوئے، حوروں کے غول گوشہ چادر لیے ہوئے، ایسے چلی جو حشم سے یہودی کے گھر حضور، سیہونیوں کے ہوش اڑے دیکھ کر یہ نور، یکدم چمک کے رہ گئی آنکھوں میں برق طور، ہائے 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 ہائے، یکدم چمک کے رہ گئی آنکھوں میں برق طور، غش کھا گئے کلیم صفت سب قریب و دور، غش کھا گئے کلیم، اب شاید کو کون کہے کہ طور پہ کیا جلوہ تھا اور یہاں کیا جلوہ ہے، غش کھا گئے کلیم صفت سب قریب و دور، ایک ایک نفس جو عالم حیرت میں کھو گیا، سکتہ دلہن کا موت میں تبدیل ہو گیا، سکتہ دلہن کا، یہ گانی میں نہیں ملے گا آپ کو، لکھا ہوا کہ سکتے سے مری تھی، سکتہ دلہن کا موت میں تبدیل ہو گیا، ہمراہ یک راہ جو دم میں وہ شادی کا گھر بنا، مہندی چھڑا کے ہاتھوں کو ملنے لگا بنا، عشرت میں مل گئی جو امیری کی سب انا، نہ داری بقا پہ ہنسی، نہ داری بقا پہ ہنسی دیر تک فنا، نہ داری بقا پہ ہنسی دیر تک فنا، موج غرور عجز کے جھونکے میں بہ گئی، سر پیٹ کر جسارت بے باک رہ گئی، دلہن کی ماں جو با انداز دل گداز، تڑپا بطول کا دل انسانیت نواز، پرخلوص دل سے مسلح بسد نیاز، بعد از نماز رو کے کہا میرے کارساز، بیٹی کے غم سے ماں کو الہی نجات دے، صدقہ حسین کا اسے تازہ حیات دے، محمد زہرا بابو سد بلندر سلوات، چشم نگاہ خلق نے، اب یہ شاعر ہے اور شاعر کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور حقیقت ہی بیان ہوئی ہے ویسے تو، دیکھیے گا کہ چشم نگاہ خلق نے تو رفا یہ ماجرا، تیرے دعا چلا کہ لرزنے لگی ہوا، موجے فضا تو ڈر کے ہوا ہو گئی قضا، خود روح چھوڑ کر ملک الموت بھی چلا، خود روح چھوڑ کر ملک الموت بھی چلا، غل تھا کہ معجزہ یہ دکھایا بطول نے، مردے میں جان ڈال دی بنت رسول نے، مردے میں جان ڈال دی بنت رسول نے، دختر نے جب پڑھا کلمہ اٹھ کے ایک بار، ماں پائے فاطمہ پہ گری ہو کے بے قرار، ایمان لائے اور بھی گمراہ بے شمار، تبلیغ ایسے ہوتی ہے بے تیغ آبدار، تبلیغ ایسے ہوتی ہے بے تیغ آبدار، اے منکروں یہ صاحب قدرت ہے فاطمہ، اب تو کہو کہ نور رسالت ہے فاطمہ، مل کے درود پڑھیے گا بی بی کے نام پر، اب تو کہو کہ نور رسالت ہے فاطمہ، مرثیہ ختم ہو رہا ہے، اب تو کہو کہ نور رسالت ہے فاطمہ، قدرت کے کام میں جو نصیب اقتدار ہے، یہ اقتدار دیدہ حاسد میں خار ہے، بابا کے دم قدم سے یہ سارا وقار ہے، بابا نہ ہو تو آہ بھی پھر ناگوار ہے، بعد از نبی نگاہ جو دنیا کی پھر گئی، بابا کی سوگوار مصائب میں گر گئی، تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال، آنکھوں میں اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل نڈھال، حیدر شریک غم تھے اور اطفال خورد سال، ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال، روتی تھی سر پٹک کے مزار رسول پر،
ٹوٹی تھی ایک قیامت قبریٰ بطول پر، ٹوٹی تھی اجرکم اللہ، ٹوٹی تھی ایک قیامت کبریٰ بطول پر۔ آدم صفی بھی روئے تھے بچھڑا تھا جب پسر، یعقوب بھی رہے تھے کئی سال نوحہ گر، ایک حد پہ جا کے ان کے تو آنسو رکے مگر، دو غم نصیب روئے زمانے میں عمر بھر، دو غم نصیب روئے۔ یہ بیت بن کی جو بیت ہے، یہ بیت اتنی مشہور ہے کہ جو اس مرتبے کو نہیں جانتا وہ اس بیت کو ضرور جانتے ہیں پڑھنے والے مجلسی افراد، کہ دو غم نصیب بن سنیے گا پھر سے۔ آدم صفی بھی روئے تھے بچھڑا تھا جب پسر، یعقوب بھی رہے تھے کئی سال نوحہ گھر، ایک حد پہ جا کے ان کے تو آنسو رکے مگر، دو غم نصیب روئے زمانے میں عمر بھر، ایک عابد مریض حسین شہید کو، ایک فاطمہ غریب رسول بچیر کو۔ اجرکم اللہ، یوں پیٹی تھی بزّۂ قلب محمدی، کھائیں کبھی پچھاڑیں تو غش آ گیا کبھی، پیٹا جو سر تو گردش گردوں ٹھہر گئی، ماتم کیا تو ہلنے لگی تربت نبی، روئی تڑپ تڑپ کے مر جائیں اس بیت پہ، روئی تڑپ تڑپ کے شہ مشرقین کو، جیسے بلک بلک کے سکینہ حسین، اللہ اکبر اجرکم اللہ، جیسے بلک بلک کے سکینہ حسین کو، نوحہ پڑا جو یاد میں بابا کی صبح و شام، لائے علی کے پاس شکایت یہ خاص و عام، روتی ہے رات دن جو بطول فلک مقام، دن بھر کے کام رات کی نیندیں ہوئے حرام، کتنے ہی اس سے بڑھ کے بھی مغمون ہوتے ہیں، مرتے ہیں سب کے باپ کہیں یوں بھی روتے ہیں، بیت الشرف میں شام و سحر یا ابو الحسن، نوحے کا غل ہے ماتم و فریاد کے سخن، دل پہ ہے شاد بی بی کے آنے کا یہ چلن، ہجرت پہ تل گئے ہیں مدینے کے مرد و زن، کہیے بطول سے کہ نہ یوں رہ سکیں گے ہم، رونا نہ چھوڑیے گا تو گھر چھوڑ دیں گے ہم۔ سن کر مدینے والوں کا یہ دل شکن پیام، تھے صابر و حلیم مگر رو دیے امام، آئے حرم سرا میں سنائے جو یہ کلام، ایک آہ بھر کے رہ گئی پیش انام، اتنا کہا حضور کچھ ان کے کبھی نہ تھے، میرے ہی باپ تھے وہ کسی کے نبی نہ تھے، میرے ہی باپ تھے وہ کسی کے نبی نہ تھے، کہہ دو یہ ان سے کہیے کہ زہرا ہے غم نصیب، رونے سے روکتے ہو نہ روئے گی یہ غریب، دل میں بسا جو تھا میرے ہر درد کا طبیب، تم گھر نہ چھوڑو میری ہی رخصت ہے اب قریب، رونا ہے ناگوار تو ٹل جاؤں گی کہیں، ارے بچوں کو لے کے شب میں نکل جاؤں گی کہیں، بچوں کو لے کے شب میں نکل جاؤں گی کہیں۔ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مرثیہ بھی بہت طویل گئے، کسی اور رخ پہ جا رہا اگر روک رہا ہوں، دو تین جملے سنیے اور اجازت دیجئے گا۔ جب راتوں کو بی بی نکلتی تھی گھر سے تو ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے، امام رضا منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ امامہ تھا، آرام سے یہ سنیے گا مل کے روئیں گے بی بی کو، سر پہ امامہ تھا، مولا منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا ایسے ہی ہم جیسے چاہنے والوں کا، جب سب چلے گئے تو ایک چاہنے والا اٹھا، آہستہ آہستہ کے قدم بڑھاتا ہوا امام کے ساتھ آیا، سامنے آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، مولا نے کہا کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ کہہ نہ سکا، مولا نے پھر کہا کچھ کہنا چاہتا ہے، کہا مولا پوچھنا تو چاہتا ہوں ایک سوال مگر ہمت نہیں ہوتی، مولا نے اس سے کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، ہم امام ہیں جواب دیں گے۔ ایک بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بدن اس کا لرز رہا تھا، اس نے امام کو دیکھا اور ایک سوال کیا کہ مولا ہم نے سنا ہے مدینے میں رسول اللہ کے بعد ایک بی بی ایسی تھی جو راتوں کو گھر
से निकलती थी, जिसके बाल सफेद होते थे, एक हाथ पहलू पे होता था, वो अपने बच्चों को समझ गए ना आप, वो अपने बच्चों को लेकर एक खजूर की छाल के साए में मदीने से बाहर बैठ जाती थी और रो के कहती थी, बाबा सोबत अलैया बाबा। अजरुकुम अल्लाह, रोने में शर्माइएगा नहीं अज़ादारों। मैंने किताबों में पढ़ा है, जहां सैयदा का जिक्र होता है, इमाम ज़माना जरूर आते हैं। खुदा मालूम इस खुश नसीब घर में किस गरीब के साए में बैठे हुए हो, किसके बराबर में मेरा मौला बैठा होगा। वो कहता है, मैंने जैसे ही इमाम से ये सवाल किया कि मौला मेरा सवाल ये है, वो ज़ईफ़ा, वो बूढ़ी बीबी कौन थी? सुनेंगे क्या हुआ। मिंबर पे बैठे थे, अब इमाम रिज़ा से मिंबर पे ना बैठा गया, सर से इमामा जमीन पर गिर गया, खुद मिंबर से जमीन पर आए, गिरेबान को फाड़ा और रो के कहने लगे, अरे वो कोई ज़ईफ़ा नहीं थी, हमारी 18 बरस की माँ। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमतों का नुज़ूल करे, इमाम ज़माना आपकी हाजत पूरी करे। कहने लगे, वो 18 बरस की मेरी माँ थी। वो घबरा गया, मौला 18 बरस में कौन ज़ईफ़ होता है, 18 बरस में किसके बाल सफेद होते हैं? का तुम्हें क्या बताएं, हमें बताओ, अगर किसी बेटी का बाप मर जाए तो तुम क्या करते हो? का मौला हम अपनी औरतों से कहते हैं कि उसके सर पे हाथ रखो, उसे दिलासा दो कि अभी तेरे साहिबान मौजूद हैं। कहने लगे, दुनिया का दस्तूर तो यही है, मगर हाय नबी की बेटी, दिलासा देने तो कोई ना आया, आए तो आग लेके दरवाजे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस दो रिवायतें मैंने पढ़नी है, थकेंगे नहीं रो रो के। रावी कहता है, सवाल होता है, उसका जवाब भी, कि जब दरवाजे पे शोर मचा था तो अली क्यों उठ के ना गए, सैयदा को क्यों भेजा? तो ये जुमले आपके सुनने के काबिल हैं। मुश्किल बात है, लेकिन मैं समझता हूँ अज़ादार समझ जाएंगे। और अगर समझ गए ना अजीजों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर समझ गए तो रातों को तन्हाई में रोने के काबिल है ये जुमले, कब्र तक रुलाएंगे अगर दिल से सुन लिया तो। जानते हैं क्या, जब नबी इस दुनिया से जा रहे थे ना, सैयदा का सबसे बड़ा ज़ाम क्या है? दरवाजा गिरना, अहलू का शिकस्ता होना। ना आज़ादारों, सुनिएगा ये जुमले, सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आप ये सुनकर। मैंने पढ़ा था, मैं घबरा के रह गया था। रावी कहता है, नबी दुनिया से जा रहे थे, एक बार अपनी बेटी को बुलाया, अली को बुलाया, और दोनों को बुला के कहने लगे, हम तुमसे कुछ वसीयतें करना चाहते हैं। ज़हरा खड़ी सुन रही थी, अली खड़े सुन रहे थे। एक बार गैरतमंद बैठे हैं ना सब, एक बार कहने लगे, अली जिस दिन अगर मेरी फातिमा तुम्हें कोई हुक्म देना तो उसकी बात का इनकार नहीं करना, जाओ कहे फातिमा बस वो मान लेना। दरवाजे पे इसलिए नहीं गए क्योंकि सैयदा ने मना किया था, अली आप नहीं जाएंगे, आज सैयदा जाएंगी। जो जुमला मैंने कहना है वो अब कहने जा रहा हूँ। एक बार अली से कहने लगे, अली तुम बड़े गैरतमंद हो ना, मगर अली खुदा को मंजूर ये है कि तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी ज़ौजा के तमाचा मारा। अली मगर तुम तलवार नहीं उठाओगे, खैबर शिकन है मेरा मौला। मगर कांपने लगा ये सुनकर, कहा या रसूल अल्लाह, जो खुदा को मंजूर। दूसरा जुमला मुझे माफ कीजिएगा, यही लिखा है, किसी से पूछ लीजिएगा, आप सब दिल से बेहतर जानते हैं, जो देने वाले हाथ हो उनसे कभी मांगा नहीं जाता। सखी आदमी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, शरीफ आदमी मर जाता है मगर हाथ नहीं फैलाता। हाय नबी की बेटी का मुकद्दर, एक बार कहने लगे, सैयदा तुझे मेरे बाद दरबार जाना है, अपना हक मांगना है, वो नहीं देंगे मेरी बेटी, मगर तुझे जाना पड़ेगा। खुदा
سنا, خدا معلوم کیسے سنا, مگر اگر سمجھ سکتے ہیں تو سن لیجئے گا. روایتوں کا جملہ ہے, جب گھر سے دربار گئی تھی تو بال سیاہ تھے, جب واپس آئی گا تو سب سفید. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی تو نہائی میں رات کو وقت ملے تو مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سوچئے گا ضرور کہ دربار میں ایسا کیا ہوا کہ سارے بال سفید ہو گئے, کیا ظلم ڈھایا گیا. مگر جب گھر آئی ہے نا, تھکے تو نہیں ہے نا آپ رونے سے, جب گھر آئی ہے نا, ایک بار آتے ہی گھر میں داخل ہوئی, ننھی سی زینب کو گود میں لیا, ماتھے کو چومنا شروع کیا اور رو کے کہا زینب, زینب غم دربار دیکھا ہے میری جان, مگر زینب تو نے دیکھا اماں دربار سے آئی ہے, اماں کے بال سفید ہو چکے ہیں, اماں کی کمر جھک چکی ہے, دربار جانا آسان نہیں ہے میری جان, مگر میری بچی خدا تیری مدد کرے. جب سیدہ دربار گئی تو مسلمانوں کا دربار تھا, علی ساتھ تھے میرے, مگر جب تو دربار جائے گی سر پہ چادر نہیں ہوگی, شرابیوں کا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس یوں ہی دن سیدہ کے گزرے. ابھی مرثیے میں آپ نے سن لیا, مدینے والوں نے آ کر کہا علی سیدہ سے کہیے یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. کیسے تھے مدینے والے کہ بیٹی کا رونا بھی برداشت نہ کر سکے. سانس لیجئے, پھر ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اور اسی پہ شاید مجلس تمام ہو جائے گی. راوی کہتا ہے یوں ہی دن گزرتے چلے گئے. ایک دن علی جو گھر میں آئے, آرام سے سنیے گا, ایک دن جو علی گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ, وہ سیدہ جو پہلو شکستہ ہونے کی وجہ سے مسلسل روتی رہتی تھی, جو بابا کی فرقت میں مسلسل تڑپتی رہتی تھی, وہ سیدہ آج مسکرا رہی ہے, چہرے پہ شادابی ہے. تو ایک بار گھبرا گئے میرے مولا اور آ کے کہنے لگے بی بی یہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہے, خدا کی قسم لکھا تو یہی ہے. ایک بار علی کو دیکھ کر کہنے لگی والی رات کو بابا خواب میں, والی رات کو بابا خواب میں آئے تھے, مجھ سے کہہ رہے تھے سیدہ بہت جلدی تم ہم سے ملنے والی ہو. ہاں رونے والوں, حسین کے چاہنے والوں, کچھ یاد آیا, اس گھر کا دستور ہی یہی ہے, جب بیٹی پہ مصیبتیں بڑھ جاتی ہے نا تو باپ خواب میں آ جاتا ہے. یہاں زہرا کے خواب میں نبی آئے, وہاں زندان میں حسین. اللہ اکبر. بس ایک بار علی کا ہاتھ تھاما, علی کو لے کے دروازے کے پیچھے حجرہ تھا. حجرہ کیا تھا, چھوٹا سا حجرہ تھا, پردے ڈالے ہوئے تھے. پردے کے پیچھے علی کو لے کر بیٹھ گئی. کہا علی میں نے اسما کے ساتھ زینب و کلثوم کو روانہ کیا ہے, اسما ان کو ذرا لے کر گئی ہے, میں نے حسنین کو قبر نبی پہ بھیجا ہے, میں چاہتی ہوں کہ سیدہ سے کچھ وصیتیں سن لے. جملہ سنیں گے, نہیں ہوتا میں نہیں پڑھتا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, شاعری نہیں ہے, اب یہ جملہ روایت کا ہے. جیسے ہی بی بی نے کہا نا وصیتیں سن لے, علی کو تو آپ جانتے ہیں نا کتنا بہادر ہے میرا مولا, کتنا جری شیر ہے میرا مولا, لیکن جیسے ہی بی بی نے جملہ وصیت کا ادا کیا, مولا کپ کپانے لگے, آنکھوں سے آنسو سمندر کی طرح بہتے تھے, رو کے کہتے تھے سیدہ وصیت کا لفظ استعمال نہ کرو, علی مر جائے گا. کہا نہیں مولا, صبر کیجئے میرے مولا, اور سیدہ کی کچھ باتیں سن لیجئے. کہو سیدہ, کہا والی, بس 2-4 جملے, کہا والی میرے بعد آپ تنہا ہو جائیں گے, والی تنہا نہ رہیے گا, سیدہ زہرا آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکتی, علی میرے بعد ایک شادی کیجئے گا. علی بنو کلابیہ کی ایک بیوی کو لے کر آئیے گا
اور اسے کہیے گا کہ سیدہ نے دعا دی ہے، والی کچھ دن گزریں گے کہ آپ کی گود میں ایک چاند اترے گا، میں نے ایک کرتا سیا رکھا ہے، وہ کرتا اسے پہنا دیجئے گا، اس کے بازوؤں کو چومیے گا اور کہیے گا اماں زہرا نے سلام کہا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے فاطمہ زہرا کے لٹے گھر کے۔ بس ایک بار دوسرا جملہ کہا، والی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ماں کی جدائی ان سے برداشت نہ ہو سکے گی، اگر کوئی خطا ہو جائے تو ان کو معاف کر دیجئے گا۔ تیسری وصیت یہ کی، علی رات کو جب کوئی نہ ہو تو زہرا کی تنہائی دور کیجئے گا، میری قبر کے سرحانے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیجئے گا تاکہ سیدہ قبر کی تنہائی میں اکیلی نہ رہے۔ اور اس کے آگے ایک جملہ کہا جو مرنے کے لیے کافی ہے، قوالی آئیے گا ضرور میری قبر پہ، مگر ایک بات سے ہوشیار رہیے گا، ایک بات کا دھیان رہے، کہو سیدہ والی آپ کو تو معلوم ہے نا حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری قبر پہ بیٹھے رہ جائے، میرا بچہ پیاسا رہ جائے۔ وہر فاطمہ زہرا کتنا خیال ہے حسین کا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا گیا۔ اجرکم اللہ، بس وصیتیں تمام ہوئی، وصیتیں تمام ہوئی۔ ایک بار میری طرف زحمت دے رہا ہوں، ایک بار میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے گا، روایتوں میں لکھا ہے ادھر وصیتیں تمام ہوئی۔ سادات یہ جملہ بخصوصی سنے، روایت کہتی ہے بی بی خاموش ہوئی، کچھ دیر تک علی کو دیکھتی رہی، ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا جس سے خون رشتہ رہتا تھا، ایک بار مولا کی طرف آنکھیں کی، اس ہاتھ کو اٹھایا، کپ کپاتے ہاتھ کو اپنی شبین مبارک پہ لائی اور ہاتھ رکھ کے کہا، علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ بیوی یہ ذکر تیرے سلام کا جواب غبی بھی، اور اس کے بعد کہا والی جو میری اولاد نہیں مگر میری اولاد کے چاہنے والے ہیں ان سب کا نام، قیامت تک آنے والے سارے شیعوں کا نام میں نے ایک کاغذ پہ لکھا دیکھا ہے، وہ کاغذ آسمان سے میرے پاس آیا تھا، اس تحریر کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دیجئے گا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو، شکر کر کر کے مر جاؤ، سیدہ آخری وقت بھی تمہیں بولا کہ نہیں گئی، تمہارا نام قبر میں ساتھ لے کے گئی ہے۔ علی رو رہے تھے، بی بی وصیتیں کر رہی تھی، کچھ دیر گزری، کہا مالی اب آپ چلے جائیے، علی کو بھیج دیا، علی کو بھیج دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ چشم فلک نے کیا دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ علی کے گھر میں پھر کیا قیامت ہوئی۔ آخری روایت آپ کو سنا رہا ہوں، راوی کہتا ہے بہت دن گزر گئے، بہت دن گزر گئے، سیدہ کا جنازہ اٹھ گیا، دن گزر گئے، بچے روتے رہے، علی روتے رہے۔ اگر غیرت مند ہے تو یہ روایت دل سے سنیے گا۔ آخری روایت، آخری جملہ، راوی کہتا ہے جب کئی دن گزر گئے، کچھ برس گزر گئے، تو ایک دن علی کو خبر ملی کہ مسجد نبوی میں شور مچا ہے۔ کیوں شور مچا ہے آرام سے سنیے گا، قیامت کی روایت ہے اور اسی پہ تمام ہو جائے گی۔ مجلس امام زمانہ آپ کی حاجات پوری کرے، آپ کی آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سیدہ کے اجڑے ہوئے گھر کے۔ راوی کہتا ہے علی کے کانوں میں کچھ عرصے بعد ایک آواز آئی کہ منبر مسجد نبوی پر وہ دوسرا بدبخت بیٹھا ہے، اس کی خلافت کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، پہلا مر گیا تھا، دوسرے کا وقت شروع ہوا، اور دعوت دی گئی کہ علی مسجد آئیں اور خلافت کا نظارہ کریں۔ میرا مولا اٹھا، میرا مولا اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی پہنچا، دروازے پہ کھڑے ہوئے
उस मलऊन को मिंबर पे देखा जिसने सैयदा पे जुल्म किया था। अली ने कुछ कहा नहीं, अली ने कुछ कहा नहीं। कौन सब्र करेगा मेरे मौला से? मेरे मौला का अपना जुमला है, इतना सब्र करूंगा कि सब्र भी मेरे सब्र से आजिज आ जाएगा। अली ने कुछ कहा नहीं, वापस घर को आए। कुछ देर तो खड़े रहे मस्जिद में, तमाशा देखते रहे, फिर घर वापस आए। सुनेंगे क्या हुआ। रावी कहता है जैसे ही घर आए हैं जमीन पे गिरे और ऐसे बिलक बिलक के रोने लगे जैसे बच्चा माँ से बिछड़ के रोता है। तड़पते जा रहे थे अली, सिसकियां बंधी हुई थी मेरे मौला की। खुदा मालूम मैं कैसे पढ़ूंगा, खुदा मालूम आप कैसे सुनेंगे। सिसकियां बंधी हुई थी मेरे मौला की। कोई चाहने वाला आ गया दरवाजे पर, उसने अली के रोने की आवाज सुनी तो घर में दाखिल हुआ, अली को सहारा दिया, कहने लगा मौला ये रोने का सबब क्या है? आज तक हमने आपको ऐसे रोते नहीं देखा। पसदादारों खत्म हो गई मजलिस। एक बार मौला ने घुटनों से सर उठाया, उसने देखा आंखों में आंसू भरे थे, बदन में लर्जा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे, गिरबान खुला हुआ था। वो घबरा गया, मौला इस हालत का सबब क्या है? कि तू जानता है हम कहां से आ रहे हैं? कहा मौला मस्जिद से आ रहे हैं। कि तुझे मालूम है आज क्या हुआ है? कहा मौला मुझे मालूम है, मगर इतना रोने का सबब क्या है? और सुन सकता है तो सुन। हम देखते रहे खड़े में मस्जिद में। वो जैसे ही मिंबर पे बैठा, उसने बैठने के बाद अपने तमाम वजीरों को बुलाया और बुला के कहा हम तुम्हारी तनख्वाह मुअय्यन करते हैं, तुम्हारा वजीफा मुअय्यन करते हैं। उसने सबके वजीफे मुकर्रर किए, मगर एक वजीर ऐसा था कि जिसका वजीफा उसने दुगना मुकर्रर किया और उसे इनामात भी अता किए। मौला इसमें रोने का सबब क्या है? मुझे माफ कर दीजिएगा, लिखा तो यही है। एक बार तड़पते कहने लगे तू जानता है वो कौन है जिसे इनाम दिया गया? क्या मौला मैं नहीं जानता। क्या वो वही खुनफूस है कि मैं अपनी निगाहों से देखता रहा, दरवाजा जल रहा था, आवाज आ रही थी सैयदा पे कोड़े बरसाए जाए। वो अपने साथियों को लेके आगे बढ़ा, सबके हाथ में कोड़े थे। मेरी निगाहों के सामने नबी की बेटी पे कोड़े बरसे। अली देखता रहा मगर कुछ कर न सकता। मैं हाथों को जोड़ू मौला मुझे माफ कीजिएगा, मगर आपसे सैयदा पे कोड़े बरसते बर्दाश्त न हुए। आप ही की बेटियां थी, आपका ही पोता था, शाम के बाजार था, कहीं से पत्थर आए, कहीं से ताजियां आए, रो रो के कहते थे अम्मा वो गुरबता अम्मा। लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार जनाब सैयदा के दुश्मनों और कातिलों पे लानत फरमा। मातम हुस्न आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। आज रुखसत हो रही है
तुम से ज़हरा या अली पर्दे शब में मेरी मई यद उठाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली पसलियाँ तोड़ी गई से ये बतलाऊंगी मैं अरे हश्र के मैदान में भी इस हाल में जाऊंगी मैं अरे हाथ पहलू से ना तुम मेरा बताना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली और जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा अरे दर के गिरने से मेरा बाजू भी है टूटा हुआ अरे मेरे शानों को हिलाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली और चाहे आ जाए क़यामत मुझसे ये वादा करो जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो अरे तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली पर्दे शब में मेरी मई यद उठाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली जब से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ़ा हो गई बेरिदा दरबार ज़ैनब को जाना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली
तुमसे ज़हरा हाथ पहलू पर रखे बोली तकल्लुम फातिमा मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन के दो जरा जल्द आए मेरे मेहदी का ज़माना या अली आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। मेरे बतूल जलाया गया मदीने में अली को खून रुलाया अली को खून रुलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में। न जाने क्या हुआ बादे नबी ज़माने को नमाज जैसे थी कायम वो घर जलाने को नमाजियों को बुलाया नमाजियों को बुलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में। रसूल से बनके रसूल ने जाकर फिदक न देते मुझे कोई गम नहीं था मगर मेरा मजाक उड़ाया मेरा मजाक उड़ाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में। जवाब क्या दे अली पूछती है ये बेटी है बाबा जलता हुआ दर गिराया माँ पे मेरी अरे सुना है जश्न मनाया सुना है जश्न मनाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में। है कहा ये भाई नेक भाई से गले लग गए हसन भुला नहीं सकते हुसैन वो मंजर कमा चमा को लगाया तमा चमा को लगाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में दरे बतूल जलाया गया मदीने में। ये राज है दो
مدینے میں درے بطول جلایا گیا مدینے میں فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مقروب سے آسمان والے تیرا مقروب سے گھر سکندر ہے اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چالیں کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے محمد وآل محمد بلندر صلوات